جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھی۔ حسن و جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے وراثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقصد قریش کے باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کو پیشکش کی جائے گی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل کیا چاہتا ہے، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں۔ اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں گے اور تہی دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درخت کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی، آپ کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بہتر ہیں۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہے۔ بزرگان اور اشرف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان اور اشرف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیوں نہ کہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال و دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زائد ہو چکی تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔
آپ گھر آئے، آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جواب میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور ان کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک اور محبوب ہے۔ جناب ام کلثوم اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے۔ شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے، اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے۔ بالآخر پیغمبر اسلام نے اس سکوت کو توڑا، فرمایا، یا علی، گویا کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کا اظہار کرنے سے شرما رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا و آخرت کی کنجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ اس میں مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں، جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا، صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ آپ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے مسجد میں روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم کو انجام دیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بلا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجے کو بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج پر اللہ راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مجھ سے کرا دیا ہے اور میری زرع کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔
آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروا دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمام کے لیے مبارک کر دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔